اپنے ہاتھ سے چٹکی بجائے تو فرمایا اس کو موت بھی ایسے ہی آئی، ایسے موت آئی۔ ثم نقض بیدیہ، فرمایا ایسے موت آئی اس کو۔ اور پھر فرمایا قلت بواقیہ، اس کو رونے والی خواتین بھی بہت تھوڑی تھی۔ قلت تراث، اس کا جو مال نکلا وہ بھی بہت ہی کم تھا، حصہ اس کا بہت کم نکلا۔ فرمایا میرے قابل رشک دوستوں میں سے اگر کسی دوست کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ اس کا جنازہ چاہتا، دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ تو غریب سے وہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس پیسے نہ ہوں، غریب وہ ہوتا ہے جس کی زبان جو ہے وہ بدتمیزی کے رنگ میں لگی ہو۔ وہ بھی غریب ہوتا ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں، وہ بھی غریب ہوتا ہے جس کے دل میں لوگوں کے لیے بغض ہو، نفرتوں کا سودا جس کی دکان پہ وہ بھی غریب۔ تو امیر کون ہے؟ جس کے پاس اچھے اخلاق ہیں، خوبصورت رویے ہیں، کردار کا حسن ہے۔ ہاں اگر اللہ صاحب دولت کی عمارت بھی دے دے تو یہ ایک غذا ہے۔ تو اصل ہمیں جو جمع کرنا، ہم ہمیشہ صبح سے لے کر شام تک رونا روتے ہمارے پاس یہ نہیں ہے، یہ ہم نہیں سوچتے کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے۔ دنیا کا امیر ترین شخص، یہ جو ٹاپ 10 کی فہرست بنتی ہے ہر سال، تو ایک ماضی میں ایک ٹاپ 10 فہرست کا ایک فرد اوناسس گزرا ہے۔ یہ یونان کا رہنے والا تھا، بڑا بڑا جہازوں کا اس کا کام تھا۔ تو اوناسس کا یہ جو عضلاتی نظام ہے اللہ نے قدرتی رکھا ہے، یہ پلکیں جو ہیں یہ ایک آٹومیٹک سسٹم اللہ نے لگا رکھا ہے، ہم سب کو عطا کرتا ہے۔ ادھر سے دل توڑا، ادھر سے آنکھ بند ہو گئی، اور یہ خود بخود کار نظام ہے۔ تو اس کی آنکھوں کے پھوٹے جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ گئے۔ جب اس نے سونا ہوتا تو ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا دیتا، اور جب وہ جاگتا تو وہ ڈاکٹر سلوشن ٹیپ اتار دیتا، اور اوپر جو ہے اس کی آنکھیں کھول کر کے اوپر سلوشن ٹیپ لگا دیتا۔ تو کسی نے اوناسس سے پوچھا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی آرزو؟ اس نے کہا کاش میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ کہا اس کے لیے کچھ دینا پڑے؟ تو کہا ساری دولت چھوڑ دوں گا، کاش کہ میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ اللہ اکبر، یہ دولت میرے پاس ہے، یہ دولت آپ کے پاس ہے۔ ہمیں کبھی احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ ہمارے پاس خود کا نظام موجود ہے۔ یہ کووڈ کا زمانہ آیا تھا تو آکسیجن سلنڈر نہیں مل رہے تھے اور اتنے مہنگے پہ مل رہے تھے۔ تو میں نے دوستوں سے کہا کہ جس طرح ہم روزی روٹی کماتے ہیں، اگر آکسیجن بھی اللہ نے فری میں نہ دی ہوتی، ہمیں وہ خود خریدنی پڑتی، تو امیر سے امیر آدمی بھی اپنی آکسیجن پوری نہ کر پاتا۔ تو یہ اللہ نے مفت میں ہمیں فراہم کرے کہ کتنی چیزیں۔ میرا ایک دوست ہے، اس کے منہ میں جو لعاب ہے اس کی مقدار کم آتی ہے، اور ظاہر ہے ٹیچر ہے اور بولنا اس کا کام ہے، تو 10-15 منٹ بولنے سے جو ہے اس کا منہ خشک ہو جاتا ہے۔ یہ قدرتی گریس ہے جو آپ کے منہ کو تر رکھتی ہے، اور اس کو بیماری کیا ہے کہ لعاب کی مقدار مطلوبہ مقدار سے کچھ کم ہے، اور وہ بیچارہ اذیت میں ہے اور ڈاکٹروں سے وہ مختلف چیزیں لیتا ہے اور منہ میں رکھتا ہے اور پھر اپنا لیکچر دے پاتا ہے۔ کمی کیا ہے جناب کہ منہ میں لعاب تھوڑا کم آتا ہے اور ہم بار بار روک رہے ہیں۔ کبھی اس کو بھی نعمت سمجھا ہم نے کہ یہ نعمت ہے، لیکن یہ اس سے پوچھو جس کے پاس نہیں ہے۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے، جب نعمت چھن جائے تو اس وقت پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا کر رکھا ہے، ہم صرف اپنے اوپر غور کریں۔ اتنے امیر ہیں ہم کہ ساری دولتوں سے ایک آنکھ نہیں ملتی، سماعتیں نہیں، قوت گویائی نہیں۔ تو یہ اللہ نے کتنا کچھ لگا رکھا ہے، کتنی دولتیں عطا رکھی، اور ایک چیز نہیں ہے دنیا کے پاس تو ہم نے معاوضہ بچایا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر تنفس کا نظام ہے، ایک نظام کا نظام ہے، عضلاتی نظام ہے، قلب اور جگر کام کر رہے ہیں، اور زندگی کی ایسی نعمتیں جو ہمیں میسر ہیں جو ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ ہمیں میسر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کر رکھی۔ تو فلاح کیا ہے؟ دنیا پر جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کر رکھا ہے، اور ہم نے صرف موٹا موٹا حساب نہیں رکھا ہے، پیسے ہیں نہیں، یہ ایک چیز ہے۔ عقل، شعور، فہم، ادراک، سمجھداری، معاملہ بندی، لوگوں کے ساتھ رویے، حسن سلوک، اخلاق عالیہ، اقدار حسنہ، کتنا کچھ ہے۔
جن کو مل کر کے ایک پیکج بنتا ہے پورا اور انسان امیر ہوتا ہے، اور ہم نے صرف اس کا ایک جہت کو پکڑ لیا، سب کچھ جو ہے وہ اس کو قرار دیا۔ تو ذرا میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے رب نے ہمیں کیا کیا کہا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ دولت کے انبار ہوں اور باقی اعضاء بھی خوبصورت ہوں، 6 فٹ کا قد رات نہ رکھتا ہو، صرف دماغ کے پرزے اللہ ڈھیلے کرتے ہیں، تو قمیص کے پیچھے گھر کا ایڈریس لکھا ہوگا کہ جس کو ملے اس ایڈریس پہ پہنچا، سب کچھ لکھ دیا۔ تو آپ جس بھی جہت سے دیکھیں اللہ نے حضرت انسان کو کیا دولت میں عطا کی، کیا میرا امیر ہے، بہت امیر۔ مفلس کو ہے جس کے پاس قیامت کے دن نہ عمل باقی بچیں گے اور لوگوں کی بدیاں بھی لکھتا رہے گا، یا کسی کو گالی دی، کسی کو برا بھلا کہا، کسی پر تہمت لگائی اور کسی کا حق غصب کیا، کسی کا قرض دبا لیا، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، نتیجہ کیا ہوا کہ پھر قیامت کے دن وہ سخت اذیت میں مبتلا۔ تو فرمایا فلاح کیا ہے، اس دنیا کی خیر بھی حاصل ہو، اور دنیا کی خیر سے دولت نہیں، دولت بھی خیر ہے لیکن کل خیر نہیں، اس میں ہمارے اخلاق بھی آتے ہیں، ہماری زندگی کے دیگر معاملات بھی آتے ہیں، یہ خیر بھی نصیب ہو جائے اور آخرت کی خیر بھی نصیب ہو جائے۔ دنیا کی سب سے بڑی خیر ایمان ہے، اور آخرت کی سب سے بڑی خیر اللہ کا دیدار۔ جو دنیا کے اندر ایمان سے معلوم ہو گیا، چاہے چرخ کے جھولے ہواؤں میں اڑے، کوئی مول نہیں ہے اس کا، اور جو آخرت میں دیدار الہی سے معلوم ہو گیا اس کے پلے کچھ نہیں۔ تو اللہ ہمیں دنیا میں ایمان کی دولت دی ہے، اس سے بڑی دولت اور ہے ہی نہیں، اور اللہ آخرت میں اپنے دیدار کی دولت نصیب کرے۔ اب یہاں کیا فرمایا؟ قد افلح، کامیاب کون ہوا؟ فلاح کس نے پایا؟ آپ قرآن کی اسلوب دیکھیے، فلاح قد افلح، فلاح اس نے پائی من تزکا، جس نے اپنے باطن کو ستھرا کر دیا، جس نے اپنی صفائی کر اندر کو پاکیزہ بنا دیا۔ قد افلح من تزکا، فلاح اس نے پائی جس نے باطن کا تزکیہ کیا، اندر کی ستھرائی، خیالوں کی عفت کا سامان، اچھا سوچنا، لوگوں کے لیے کشادہ دل رکھنا، لوگوں کے لیے دل میں وسعت پیدا ہونا، اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا، لوگوں کی رہنمائی چاہنا، لوگوں کی مدد کرنا، مصیبت میں کام آنا، خردہ پیشانی کے ساتھ ملنا، یہ وہ دولت ہے جو تزکیے کے دودھ سے مالا مال ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں تو میں غصے میں گھومتا پھرتا ہوں، میں نمازی ہوں تو کیا ہوا یار؟ میں اور کوئی اعمال بچا لاتا ہوں تو میرے چہرے سے شکنیں نہیں جاتی کہ میں تہجد گزار ہوں، وہ تمہارا اور تمہارا مقام ہے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہو کیسے؟ تمہارے دل میں کسی کا بغض، کسی کا کینہ اور کسی کی نفرت تو نہیں پڑتی۔ اللہ اکبر، اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے، صحابہ کا مجمع تھا، فرمایا صحابہ جنتی دیکھنا تو دروازے میں دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو پورا شخص مسجد میں داخل ہوا، بائیں ہاتھ میں اس نے جوتے پکڑے تھے اور تازہ وضو کے آثار اس کے چہرے پہ نمایاں تھے کہ جیسے ابھی وضو کر کے آیا۔ خیر بیٹھ گیا، مجلس ختم ہوئی، دوسرا دن آیا تو پھر حضور نے فرمایا اگر کسی نے جنت ہی دیکھنا تو دروازے پر دیکھو۔ ہم نے دیکھا، دیکھتے ہیں آج کون ہے، لیکن دیکھا تو وہی گزرا اسی حالت۔ تیسرے دن فرمایا کسی نے جنت ہی دیکھنا تو دروازے پر دیکھو۔ ہم نے دیکھا تو وہی گزرا اسی حالت۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ جب مجمع ہٹا چھٹا لوگ جانے لگے تو میں ان بزرگوں کے پیچھے چل پڑا اور میں نے ان کو کہا کہ میں 3 دن آپ کے پاس مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ کہتے میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ عمل کون سا کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جنتی دیکھنا تو دروازے پہ دیکھو، تو 3 دن یہی آتے رہے تو کوئی عمل تو خاص ہوگا، لیکن میں نے 3 دن دیکھا کہ کوئی خاص عمل مجھے نظر نہیں آیا۔ وہی نماز معمول جو میں پڑھتا تھا وہی پڑھتے تھے۔ رات کو میں جاگتا، تعصب دیتا کہ سویا ہوں، خراٹے کبھی لے لیتا، لیکن جاگتا اور واچ کرتا کہ میں دیکھوں یہ رات اٹھ کے کوئی نوافل تو نہیں پڑھتے، لیکن وہ رات سوئے رہتے، اللہ یہ کہ جب کروٹ بدلتے تو اللہ کا نام لیتے، بس اس کے علاوہ میں نے کوئی خاص عمل نہیں کیا۔ 3 دن کے بعد جب میں واپس پلٹنے لگا تو میں نے کہا بزرگوں اللہ کے محبوب نے یوں ارشاد فرمایا تھا اور آپ 3 دن دکھائی دیتے رہے، تو مجھے خیال تھا کہ کوئی خاص عمل ہوگا، تو یا تو آپ نے مجھ سے چھپا لیا ہے، بتانا مناسب نہیں سمجھا، یا کیا معاملہ ہے۔ خیر میں 3 دن رہا اور ٹو میں لگا رہا کہ وہ عمل کیا ہے، لیکن اب مایوس ہو کے جا رہا۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ تم اور دن بھی رکتے، میں عبداللہ
عبداللہ بن عمر تم نہ دیکھ پاتے، لیکن اب تم 3 دن رہے ہو، میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں۔ اور انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر، یہ جو میرے سینے میں دل رکھا ہوا ہے اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے، یہ ہے میرا وہ عمل جو تم دیکھو۔ تو دل کا صاف ہونا، دل کا پاک ہونا، دل کا تزکیہ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج گھر میں 2 بھائی آپس میں بغض اور دشمنی کرتے ہو، آج جو ہے وہ رشتے دار ایک دوسرے کی دشمنی کرتے ہیں، ہمسائے کو دیکھ نہیں پا رہا، ایک مسجد والا دوسرے مسجد والے کو نہیں دیکھ پا رہا، ایک مدرسے والا دوسرے مدرسے کو نہیں دیکھ پا رہا، آج ایک کاروبار والا دوسرے کاروبار والے کو نہیں دیکھ پا رہا۔ ہمارا دین تو محبتوں کا ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرو، ایک دوسرے کو قبول کرو، ایک دوسرے کو قریب لگانے کی کوشش کرو، اپنے حصے کا کام کرو، اچھائی بانٹو۔ حضور نے فرمایا خیر کی چابی بن جاؤ، شر کا تالا بن جاؤ۔ تمہارے وجود کی وجہ سے خیر پھوٹے، تم جہاں سے گزرو وہاں سے دور بانٹتے ہوئے گزرو، تمہارے اخلاق کی خوشبو سے اس معاشرے کے اندر مہک پھیلنی چاہیے، نہ یہ ہے کہ بدتمیزی کی بدبو معاشرے میں پھیلتی چلی جائے۔ فلاح کس نے پائی؟ جس نے اپنے باطن کو ستھرا کیا، اپنے دل کو کشادہ